الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حاضرین محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، ارشاد ربانی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے جو رزق تو انو عطا فرمایا ہے، اس رزق وچوں اس تو پہلے اللہ دی راہ تے خرچ کرو کہ تو انو موت آ جائے. یعنی آپ اگر غور فرماؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب تو پہلے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ تسی خرچ کرنا ہے اس رزق چو جڑا تو انہوں اللہ عطا فرمایا. یعنی رزق ساڑی محنت نال نہیں، رب دی عطا نال ملتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. اللہ نے جو تو ان رزق عطا کیتا ہے او دے چو خرچ کرو اس تو پہلا کہ تو ان موت آ جائے. اور موت ایک ایسا عمل ہے جی دے چو میں بھی گزرنا ہے تے تسی بھی گزرنا ہے. کوئی انسان ذی شعور ایسا نہیں جڑا موت دار ہم کنار ہون دے بارے علم نہ رکھتا ہو. سب نے مرنا ہے. میں کدی کدی سوچنا کہ اللہ نے انسان نو جاہل کیوں آکھیا؟ انہو کانا ظلوماً جہولا. انسان ظالم بھی ہے تو جاہل بھی ہے. تو پھر میں اتھے آکے اٹک جانا مطلب یہ بس ہن جو ساریاں نو پتہ ہے ویسے مرنا ہے، اس لئے باوجود تیاری کوئی نہیں. یعنی اسی سارے اس حقیقت تو واقف ہاں باسا مرنا ہے. جدے تو پوچھو ہے مرنا ہی ہوندہ جی بالکل مرنا ہے. بھائی مرنا ہی مرنا ہے، یاد ہی مرنا یاد ہے، مرنا بھی ہے مرنا یاد بھی ہے، لیکن تیاری کوئی نہیں. عجیب ہے انسان. پھر اس کو پتہ لگتا ہے جاہل بڑا ہے.
کہ یہ اپنی موت نو جاندیاں ہویا وہ دی تیاری نہیں کر پا رہا. تو مالک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرن تو پہلا جو میں تین دیتا ہے وہ دے کچھ خرچ کر. دوستو اور عزیزو، ویسے اللہ دے راہ تے ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، مگر کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے انسان دے ذمہ لا دیتی ہیں، انہوں صدقات واجبہ کہندے جڑیاں اللہ ذمہ لائیاں نے کہ اے تے تو دینا ہی دینا ہے. تیرا دل ہوئے تے تامی دے، نہیں دل تے تامی دے. اے اوے جڑا تو لازمی دینا ہے. وہ کی نے؟ انہیں جو سب تو پہلے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ فرق کرے گا ابو بکر دے نال جنگ کرے گا. یعنی جس طرح نماز فرض ہے، یہ آپ نے کدو فرمایا جدو کچھ بندیاں آکھیا کہ ایسی زکوٰۃ نہیں دیندے نماز پڑھاں گے تے سان مسلمان سمجھا جائے. تو مسلمان نال تے جنگ نہیں، مسلمان نال جہاد کرنا نہیں جائز. آپ مسئلہ سمجھو، مسجد کے اندر موجود نزاکت کو سمجھو گے، جڑا مسلمان ہے وہ نال تے جہاد ہے نا. لیکن آپ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. بندے ہوئے کٹھے مدینے دے اندر، انہاں حضرت عمر نو سفارشی بنایا کہ تسی ساڑی سفارش کرو خلیفۃ المسلمین دے اگے کہ ایسی نماز پڑھا گے تے زکوٰۃ تو سن ریلیف دیتا جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تسی گل کرو میں سفارش کراں گا. انہاں گل کی تھی، حضرت عمر نے سفارش کی تھی کہ اسلام پہ کمزوری اور ضعف دا غلبہ ہے. حضور نو وصال کیتے ہیں تھوڑے جے دن ہوئے، لوگ فتنہ ارتداد دا شکار ہو گئے، نویں مدعی نبوت اٹھ بیٹھے نے. تو آپ انہاں نہ رعایت کرو، زکوٰۃ معاف کر دیو فی الحال مکمل معافی نہیں. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا سی یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ و خبار فی الاسلام، کہ تو جہالت اجتے بڑا تکڑا سا ہے تو کلمہ پڑھ کے اتنا نرم کیوں ہو گئے. لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ. فرمایا میں اللہ دی قسم ہے یہ دے قبضے ابو بکر دی جان ہے، میں انہاں بندیاں نال قتال کراں گا، جہاد کراں گا جڑا نماز اور زکوٰۃ وچ فرق کرے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بندے نماز تے پڑھ دے کوئی نہیں، بروز پڑھنی ہوندی ہے تو جڑا سال بعد دینا انہیں وہ دے تو بھی دس دے. آج اس مسئلے ہوتے اس واسطے گفتگو کر رہے ہیں کہ آج کل زمینداراں تے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، کیونکہ سال بعد ہوندی ہے تاجراں تے زکوٰۃ جڑے تجارت کر دے وہ سال بعد زکوٰۃ دین دین، جد جس مہینے مناسب سمجھ دین وہ گنتی کر کے اپنی زکوٰۃ دین دین. مگر زمیندار نو ہر فصل تے زکوٰۃ دینی ہوندی جس نو عشر کہندے. تو آج کل چونکہ گندم دی برداشت دا موسم ہے، گندم دا سیزن ہے، تو اس موسم دے اندر زمینداراں اتے اللہ دی طرفوں اے زکوٰۃ یعنی عشر فرض ہے. جتنی فصل اٹھان ادا 20واں حصہ نکال کے تو زکوٰۃ ادا کرنا. یعنی اگر کسی دی 1 ایکڑ وچوں فصل ہوئی ہے 40 من تے او دے اندر 2 من زکوٰۃ ہے جس نو عشر کہتے
ہے سی 10واں حصہ زکات، مگر شریعت نے یہ کیا کہ جس زمین اتے زمیندار خرچہ کرے انہوں 10 میں نہیں 10 حصے خرچے دے کر لوے، انہوں 10 حصے زیادہ کر کے 20واں حصہ دے وے، یعنی 10 چویک نہ دے وے، وہ 20 چویک دے وے، کیونکہ وہ دا خرچہ ہویا ہے۔ اس خرچے دی وجہ تو جڑی خود فصل ہوئے اور کوئی تسی پانی نہ دیتا ہوئے وہ دے 10واں حصہ ہونی ہوئے گا، مگر چونکہ آج کل اخراجات نے ان کے ہوتے زمیندار کھاد ڈال دینے، تیل جلان دینے اور بل دن بجلی دے سپرے کر دینے فلاں تو 20واں حصہ عشر ہے۔ تو زمیندار حضرات اپنے مال نو پاک کرن واسطے اپنی فصل دا عشر بر موقع ادا کریا۔ اگر آپ عشر نہیں دیو گے آپ دی ساری گندم پاک نہیں رہے گی۔ میں ایسے لوگاں بھی جاننا جڑے عشر نہیں دیں دے، ایسے لوگاں بھی جاننا جڑے عشر دیں دے، مزے دی گل انہوں نے جان دیا میں 15-20 سال لنگ گئے، جڑے عشر نہیں دیں دے وہ امیر کوئی نہیں ہوئے، تو جڑے دیں دے نے وہ غریب کوئی نہیں ہوئے۔ اب سمجھے دی گل، یعنی جیویں دے دوویں کا رہن اونج دے ہی نہیں، کچھ جو چوانی ودے نے تو وہی ودے نے جڑے دیں دے نے، نہ دین والے عشر نہ دے کے تے کوئی ارب پتی نہیں ہو گئے اتھے ہی نہیں۔ تو ضرورت اس سمردی ہے آپ سب سنگیاں نو کہ آپ اپنی فصلات دا عشر نکال کے یا تے اپنے غریب رشتہ داران دے، اور یہ ایک بات یاد کر لو، جنہوں اے مسئلے دا پتہ ہے نا کہ دینا کنوں چاہیے ہے، اینا ہی ضروری ہے اے مسئلہ جاننا کہ کس نو لگتا ہے۔ یعنی جویں دینا فرض ہے نا، ایویں حقدار نو دینا بھی انہی ہی فرض ہے۔ اگر تسی ان دے دیو گے جنہوں لگتا ہی نہیں تو پھر تواڈے دین دا کوئی فائدہ عشر ادا نہیں ہویا، کیونکہ تسی حقدار تک نہیں پہنچایا۔ جویں قرآن دسیا نا بھائی نہ کو لینا ہے، ایویں قرآن پاک نے دسیا انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات فقراء کے لیے۔ تو آپ غریب، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہے تو اس کو دے سکتے، مگر ایک بندہ آتا ہے جی میری گڈی پٹرول کوئی نہیں، میں عشر دے دو، تو پھر آپ اس کو عشر کیسے دے سکتے؟ ایک بندے کو 5 ایکڑ زمین ہے، اور بھائی تو 2.5 کروڑ دی زمین لے کے بیٹھا ہے، میرے تے 10,000 قرضہ ہے، میں عشر دیو، اتھو 2 کناڑا ویچ چھڑ تے سارا قرضہ لا چھڑ، وہ تو پھر بھی کروڑ پتی۔ ایسے بندے انہوں بھائی جی نہیں دینا، وہ کیوں تے بڑی وسیع اور اس جائیداد دے مالک، ان دیو جی دے کول کھان جو کا کوئی نہیں، پان جو کا کوئی نہیں، تے چھر دامپن واسطے چھت کوئی نہیں، ان دیو۔ یا اگر کوئی بندہ مقروض ہے کہ وہ غلام ہے تو اس اپنی آزادی واسطے پیسے کٹے کرنے ان دے دو۔ کوئی غریب اتنا ہے کہ وہ دوائی نہیں خرید سکتا، ان دوائی خرید کے دے دے، زکاة لگ جائے۔ نہیں تو مدارس اہل سنت نو زکاة، اور مدارس اہل سنت نو زکاة دین دیا ہویا اپنے قریبی مدارس نو زکاة دیو، بلکہ انہاں زکاة دیو جڑے پرانے توڑے علاقے جو مدرسے نے، انہاں زکاة دیو۔ آج کل رواج نکلے ہے اے سنیا میں پرانے مدرسے بند کیتی جاندے نے تے نویاں نو چلائی جاندے، اسی ایتھے مدرسہ بنا رہے ہیں، اسی ایتھے مدرسہ بنا رہے ہیں، مدرسے تے بنائی جاندے ہو، اگلے انتے چلا لو جڑے بنائے جے۔ میں حیران ہو جانا،
میں حضرت عمر دی گل یاد آتی ہے اور میں چاہنا بھی یہ سنی اس کا خیال رکھیں کہ جیڑا بندہ مدرسہ شروع کرے نا ان دے گوشت بارے چیک کر لین بھائی دے کول مال کتنا جیڑا بندہ مدرسہ شروع کرے بنانا وہ دے گوشت بارے چیک کرن بھائی دے کول مال کتنا ہے تو جس لئے مدرسہ بن جائے یہ بن جائے کیونکہ ایک پیڑھی اچھتے بندے ہی نہیں نا یہ بن جائے تو مڑ بھی چیک کرن تو مڑ او دے کولو پوچھن پہ جدو تو شروع کیتا ادو تو 1000 پتی ہیں تو ان کروڑ پتی ہو گیا ہے پچھلے ترقی کتنے کیتی ہے میری گل دی سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہ لگی بھائی جدو تو مدرسہ شروع کیتا بھائی مولوی صاحب میں مدرسہ پہ بڑھانا میری خدمت کرو تے اسی تین پیسے تے دیتے لیکن تو ادو ہیں 1000 پتی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں آج تو کروڑ پتی ہو گیا ہے پچھلے یکدم تو ترقی کی میں کر لئے درس دیاں اٹھاں تے اجے بھی سیمٹ نہیں لگا یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کیونکہ بیماری یہ وے بجڑے درساں دا مال اکٹھا کر دیں نا وہ درساں تے تھوڑا لین دیں تے اپنے ہوتے زیادہ لان دیں سنیاں ماموں بڑھا کے اگا لنگ جائیں بالکل ایسے بندیاں بالکل زکاة نہیں دینی چاہیے انہوں نے جو جتھے پہلے مدرسے بڑے نے چل رہے نے اور محتمم ایماندار اور دیانتدار قبلہ استاد محترم ساڑھے مولانا نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ بڑے بندیاں دے سارے کو بڑا مال ہے ساری زندگی مدرسے چ رہ کے چلائیے جدو فوت ہوئے نجے تک کو دو مال نہیں نکلیا کوئی بات پتہ لگ جاتا ہے نا بھی مال ہو گئے تو نکل ہی آؤں گا تو اہل مدارس اہل خیر نے مگر اہل خیر دے اندر چھپے ہوئے شریران پہچاننا بھی ضروری ہے اور جڑے مدرسے بنے ہوں جنہاں تسی زکاة دیندے ہو انہاں تو یہ بھی پوچھا کرو کہ مولوی صاحب ہے جڑے کو 20-25 بال تساں رکھے نہیں انہیں تو کسی ان کو آندہ جاندہ بھی ہے کہ کوئی نہ کچھ بندیاں صرف پروٹوکول بنایا 10-15 بچے رکھ لے مال اکٹھا کر کے اپنا سارا سال موج لی نہ انہوں نے پڑھانا نہ انہوں نے پڑھنا ایکو گل بنائیے بس درس چل رہے ہیں جی حالات بڑے خراب نے وہ کدی تو اڈے حالات صحیح ہوئے بالاں دے حالات نہیں صحیح انہوں نے دال پتلی تو پتلی ہوندی جاندی ہے تے محتمم دے فریجی چو گوشت مکدے ہی نہیں ویسے گلاں کرنیاں تے نہیں چاہی دیاں لیکن بجائے اس دے بے کوئی اور کرے اسی آپ کر لئے کہ تواڈے مولویاں دے جڑے درس نے انہاں دے بچیاں دی دال پتلی ہے تے تواڈی فریجی چو گوشت مکدہ ہی نہیں یہ فرق کیوں پایا جو ہے اچھا کھانا دیو اچھی تعلیم دیو تے حافظ صرف انوان دینے جیڑا مسلح تے کھلو کے سنائے کسے بھی مدرسے دی کارکردگی دا معیار اصلے ہے کہ اس نے مسلح تے کھلو کے سنان آڑے حافظ کتنے تیار کیتے پگاں با میں ہر روز 20 بندے رہا ہوں دا کوئی معیار ایسی اتنے پگاں باندھ دیتی ہیں ایسی اتنی پگاں باندھ دیتی ہیں دستار فضیلت ہوگی دستار فضیلت ہوگی کوئی دستار فضیلت نہیں اس بندے دینی چاہیے دستار فضیلت اس بچے نے بننی چاہیے جیڑا مسلح تے کھلو کے پورا قرآن سنا دے وے وہ حقدار ہے کہ ان دستار فضیلت بننی جائے جیڑا مدرسہ ایسے بچے تیار کرے ان زکاة دیو پراڑیاں بالکل نہیں دینی چاہیے کیا کرتے ہر روز دستار فضیلت جلسے جس لئے کنک دا سیزن ہوتا ہے نا رمضان شریف زکاة کٹھی کرنا یکدم اس لئے جلسے کریں تاکہ لوگوں نے پتہ لگے بھئی یہ نہ بڑا 20-25 بچے حفظ کرا دیتے تیرن دیو 18 سے 12 پڑھے ہیں تسی دستار فضیلت بن چھڑتے ہوتے ہوندے انہوں نے 12 بھی نہیں ہوندے ایسے مدارس نو بالکل پیسے نہیں دینے چاہیے
زائل تحقیق کرو جتھے صحیح پڑھائی ہوتی اتھے سارے دے دے. ایک بچہ نہیں لبدا جنہوں اسی اگے کھلار کے تراوی پڑھ لیں اوہ جی مدرسے بڑھائے نے سارے علاقے دا مال اکٹھا کرنا. بندے آندے نے حکومت ساٹی بڑی منگن دی ماہر ہے میں نہ انہوں نے تسی مولویاں دے شگرد کرو پاکستان دا قرضہ ہے نہ دوجے دے لا چھڑنا جنی منگن دی جا چھے نہ نویت کسی ہری ہوئی نا. وہ اگلے دن میرا ایک مرید ملیا اور میں انہوں آکھا یار تو اگیا مدرسے دی خدمت کر جانا ہے تو ایس بری کونوں کیتی ہو سکھا جی ہو فلانا مولوی میرے کو لے گیا تو میں کہتے تو پیران نہیں دیتا تو مولوی دے چھڑی ہو سکھا جی اس منگی ہی ہے یہ میں ان پیر بول گئے میں کہا ان جو مولوی دے رکھا پیران سلام کر کے بھی گزارا ہو جائے. میں حیران ہو جانا یقین پر بھی منگن دے دے مائر اللہ اکبر. بھائی میں کہنا منگو پر رب دا نا جے کسے تھان تے لاؤ تے صحیح چا ظالمہ ہو. منگنا کوئی منع نہیں مانگ لو لیکن سن نظر آوے کہ اس بندے نے اتھے لائے اور دین نبی پاک سرکار دے دا کام ہوندہ نظر آوے. ضلع حافظ آباد دے اندر دوسرا چھوڑو ضلع حافظ آباد دے اندر سینکڑوں مدارس وچو دو سیانے بندے پڑھے لکھے سروے کر کے دسو کوئی نائچو اتنے کنے تیار کیتے ہون گئے جڑے مسلح تے بے کے قرآن سنا سکتے. ہزاراں لوگ پڑھ رہے ہوں لوگ اعتماد کر کے مولویاں کو ساڑھا پتر حافظ بناؤ ساڑھا پتر حافظ بناؤ وہ حافظ بنانے پر ختم جوگا ہو گیا. عزیزوں اور ساتھیوں انہوں اقبال دی زبان چاکھاں تے آکھاں گا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے یہ کام رسول اللہ دے دین دا کرنا ہے تے ٹھیک کرو. عوام کو تے میں کہہ رہا کہ انہاں دی خدمت کریا کرو اپنے مال چوشر کٹ کے انہاں دیو چل ساڑھے لو دے گیا آگاں حساب مولوی آپ پہ آگاں اللہ تے اللہ دے رسول کے کھلو کے دے سن دے با کیوں ماموں بنائی رکھے آجے لوگا فراڈ ہے نا دین دے نام پڑھانا کوئی نہیں 4-5 بچے بھا کے دیا کھنا لو جی آسی دین دا کام پہ کرنے بڑا تو سی دین نو موڈا دیتے ہیں. ایسے لوگ ایک ٹکے دے حقدار نہیں دینا چاہیے اور جڑے درویش صحیح دین دا اخلاص نال کام کر رہے ہیں انہوں نے دینا چاہیے. میرے سجنوں میرے عزیزوں فقیر آپ نے خدمت چے گزارش کرنی سی کیونکہ اشر دا موسم سی بکڑے آجے اشر اپنا کڑ کے تے فوراں مگروں نہ لایا جے تحقیق کرے آجے ویکھیا چاکھے آجے سوچے آجے جتھے تو آن لگے بے ایسے ہی پڑھا رہے ہیں اور میں تو آن میار داس چھڑیا پگاں کتنے آن بنیاں نے اے نہیں ویکھنا مسلح تے کھلو کی کتنے آن سنایا اے ویکھنا کیونکہ مسلح تے سنانا حافظ ہے دوجہ حافظ کوئی دیا خدا حفظ. ساتھیوں رضیدوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور دے دین دا خادم بنا دے اور حضور دے دین نال محبت کرنا بنا دے اور حضور دے دین نال پیار کرنا بنا دے وما علینا